السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا، نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر پہ گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا تھا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اسی مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا۔ ایک بار وہ جب بازار میں مچھلیاں بیچ کر جب واپس سمندر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے۔ دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے، اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر سمندر پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستوں، مچھوارا جو پہلے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی رضامند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہ میری کہانی بھی تمہارے جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں اور چوڑا ماتھا۔ اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی، لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ ہر دم گم سم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے اللہ، میری بچی کی حفاظت فرما۔ پیارے دوستو، دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنی بند ہو گئی۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام ایک جال سمندر
سمندر میں پھینکا، اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گم سم بیٹھی ہوئی تھی، اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی پیارے دوستو مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ وہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی پرورش کروں گا، یا اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق وہ ایک مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی اور ایک نظام قائم کیا، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے۔ تو جیسے ہی یہ پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپسیگلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل اور جانور کی وردوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک ہو کر حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے سے حلال کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا فوراً نکلنا نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو گوشت ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے ساتھ خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں، اور اسلام کے واضح حکم آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، اس کا ہماری شریعت میں التزام نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع کیا گیا ہے، اور ہفتے والے دن بلا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت محسوس کرتا ہے تو اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں۔ اور پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔